الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكانوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی قانون ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، کیونکہ ان قانون کو اور ان قوانین کو بنانے والے انسان ہیں، یا انسانی ذہن ہے، یا انسانی علم نے اس قانون کو ترتیب دیا ہے۔ جب انسانی علم ہے تو انسانی علم خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قانون آپ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے، اور جب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں تو اس میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے یا قانون بنانے والے افراد مستقبل کو سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر جو بھی قانون مرتب کرتے ہیں یا جو بھی قانون کو ترتیب دیتے ہیں، وہ آگے چل کر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان حالات میں ان قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس واسطے ان حالات کے پیش نظر قانون کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے۔ ہمارا ملک سن 1947 میں آزاد ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک 58 مرتبہ قانون کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ قانون جو تھے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، حالات ان قانون کے مطابق نہیں تھے، اس واسطے ان قانون میں تبدیلی اور ترمیم کرنی پڑی۔ لیکن یہ قانون ہے جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی بھی تبدیلی اور ترمیم ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے حالات کو، مستقبل کے اور ماضی کے حالات کو سامنے رکھ کر، یوں عربی زبان میں اور علمی زبان میں کہہ لیجئے کہ جمیع ما کانا وما یکون کے علم کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھ کر اس قانون کو ترتیب دیا ہے۔ ماکان کا مطلب ہے ماضی میں جو کچھ ہو گیا، اور ما یکون کا مطلب ہے جو مستقبل میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماکان و ما یکون کے علم کو سامنے رکھ کر اس قانون کو مذہب اسلام کو ترتیب دیا ہے۔ اس مذہب اسلام کے قانون میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسے حالات کبھی نہیں آئیں گے جو کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اب حالات ایسے آ گئے ہیں، اسلام کے اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات، خاص طور سے اسلام کے متعلق، یوں تو پوری دنیا جو ہے اسلام دشمنی میں ڈوبی ہوئی ہے. پوری دنیا کے یہود و نصارہ اور غیر مسلم وہ اسلام دشمنی ان کی بالکل کھلی ہوئی ظاہر ہے، جگ ظاہر جس کو کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام سے اس قدر دشمنی ہے کہ وہ اسلام کے قانون میں بھی طرح طرح سے تبدیلی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قانون میں جس طریقے سے تبدیلی ہوئی، ہمارے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی ممکن ہے، تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ناسازگار ہیں. مسلمانوں پر اور خاص طور پر مذہب اسلام پر دشمنوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، اور دشمن جو ہے طرح طرح سے سازش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مذہب اسلام کو بدنام کر دیا جائے یا اسلام کے نام لیواؤں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی جائیں. مذہب اسلام کے قانون میں کوئی بھی تبدیلی کرنا ناممکن ہے، لیکن وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو اس اسلام کو ماننے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اسلام کے نام پر تکلیفیں پہنچائی جائیں، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں اور ان کو طرح طرح سے مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ میرا اور آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ دشمنی آپ ان لوگوں کے دلوں میں پائیں گے جو یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں. قرآن نے کہا کہ یہودی اور مشرکین بت پرست یہ اسلام کے اور ایمان والوں کے بہت ہی سخت ترین دشمن ہیں. آپ ان کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتے. آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ ہم اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر کر دیں کہ ہم امن کے ماننے والے ہیں اور ہم امن کو چاہتے ہیں اور ہم مذہب اسلام کسی طریقے سے بے امنی نہیں چاہتا ہے. آپ ان کو لاکھ امید دلا دیں کہ ہم آپ کے وفادار دوست ہیں، ہم آپ کے مخلص ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کبھی بھی وہ آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے. آپ اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دیجئے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیجئے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے وفادار ہیں. آپ ملک کے موجودہ حالات دیکھیں، کس کس قانون میں تبدیلی کی گئی ہے. 3 طلاق کے مسئلے میں تبدیلی کی گئی، مسلمان دیکھتا رہے گا، کچھ نہیں کر پایا. اور ابھی موجودہ حکومت، اس کے جو وزیر خزانہ، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پورے ملک میں NRC کا قانون ہم نافذ کریں گے. دوستو، آپ آسام کے حالات سے واقف ہوں گے. آسام کے حالات ٹی وی پر اور اخباروں کے اندر آپ وہاں کے حالات سے واقف ہوں گے کہ NRC کے قانون نافذ کرنے کے بعد وہاں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. اس ملک میں بھی، یعنی اس ہندوستان میں اور آپ کے مہاراشٹر میں بھی اس NRC کے قانون کو حکومت نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگرچہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، لیکن حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آسام کی طرح مہاراشٹر میں بھی NRC کے قانون کو نافذ کریں گے. اس سے پہلے وہ NRC سے پہلے NPR قانون جو ہے، جس کو کہتے ہیں مردم شماری کی جائے گی، اس کے بعد NRC کے خاکے کو تیار کیا جائے گا. آپ ان اعلان پر، یہ وزیر داخلہ کا جو بھی اعلان ہے،
اس اعلان کو آپ سنجیدگی سے مت لیجئے کہ بس ایسے ہی کہہ دیا ہے. نہیں دوستو، ہمارے بڑے بڑے جو مفکر ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ ہندوستان کے حالات کو بڑے دور اندیشی سے سمجھ رہے ہیں، اور ان کی دور اندیشی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت ہی ناسازگار ہونے والے ہیں، مسلمانوں پر مصیبت آنے والی ہے، اور یہ NRC کی جو لٹکتی ہوئی تلوار مسلمانوں کے گلے میں پڑنے والی ہے، اس میں مسلمان مصیبت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی کاغذی ثبوت ہیں، ہم ان کاغذی ثبوت کو بالکل درست کر لیں. ہمیں معلوم ہے یقیناً ہمارے آبا و اجداد جو ہے اس ہندوستان میں رہتے ہوئے آئے، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. صدیوں سے جو ہمارے آبا و اجداد اسی ملک میں تھے، لیکن صرف آبا و اجداد کے رہنے سے آپ ہندوستانی نہیں کہلائیں گے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہندوستانی کہلانے کے لیے آپ کو کاغذی ثبوت پیش کرنا پڑے گا. آسام میں NRC لاگو ہوا، جب جمعیت علماء ہند جو ان لوگوں نے اعلان کیا کہ آسام کے اندر NRC لاگو ہونے جا رہا ہے، تو وہاں کے مسلمانوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور جب NRC کا قانون وہاں موجودہ حکومت نے بالکل حتمی طور پر نافذ کر دیا. NRC کا قانون تو 1951 سے جب کیا کہتے ہیں ان کی حکومت تھی، جو اس سے پہلے حکومت کر چکے ہیں، 1951 سے کانگریس نے نافذ کیا تھا، لیکن وہ چلتا رہا دھیرے دھیرے. اب موجودہ حکومت نے اس NRC کے قانون کو بالکل سختی پہ عمل کیا ہے، سختی کے ساتھ عمل کر کے وہاں NRC کے قانون کو نافذ کر دیا. پہلے ابتدا میں جب جمعیت علماء اس کا کیس لڑ رہی تھی 2.9 کروڑ مسلمان تھے. کتنے؟ 2.9 کروڑ مسلمان تھے. جب جمعیت علماء ان کا کیس لڑ رہی تھی، کیس لڑنے کے نتیجے میں 1.9 کروڑ بچے. پھر کیس جیت گئی جمعیت علماء، اس میں سے 41 لاکھ لوگ بچے. اب 41 لاکھ لوگوں میں سے ابھی جو 1-2 مہینے میں فائنل لسٹ اس کی آئی ہے، اس میں 19 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس ہندوستانی ہونے کا کوئی کاغذی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. یعنی 19 لاکھ لوگ ایسے ہیں، اور ان 19 لاکھ لوگوں میں سے 12 لاکھ غیر مسلم ہیں اور 7 لاکھ مسلم ہیں. بتائیے. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں مقصد یہ تھا NRC قانون لاگو کرنے کا حکومت کا کہ مسلمانوں کے اوپر اس کی تلوار کو رکھ دیا جائے اور کسی طریقے سے مسلمان کو یہاں سے باہر کر دیا جائے. لیکن حکومت تو اپنی تدبیر کر رہی تھی. اللہ مسلمانوں کے تقدیر کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے، تقدیر کے فیصلے تو اللہ اپنے آسمانوں پر کرتا ہے. یہ حکومت کی تدبیر سے کچھ نہیں ہونے والا. حکومت چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو یہاں سے باہر کر دیا جائے، اور جب فائنل لسٹ آئی تو 12 لاکھ غیر مسلم اور 7 لاکھ مسلم. اب جب یہ قانون پر یہ دیکھ لیا حکومت نے، تو اب وہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ ان کے لوگ 12 لاکھ ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ ایک قانون بنانے والے ہیں. اب اس قانون جب وہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس قانون کا فائدہ ان 7 لاکھ مسلمانوں کو بھی ہوگا. لیکن یہاں ہندوستان کے اندر پہلے سے ہی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی باہر ملک سے آ کر یہاں رہ رہا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے جس جگہ سے بھی آیا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، غیر مسلم ہے وہ، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے جینی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو،
ہم اس کو قانون یعنی NRC کے قانون کے بعد اگر اس کے پاس کاغذی ثبوت نہیں ہے تو ہم ان کے لیے الگ سے قانون بنائیں گے اور ان کو ہندوستان کی شہریت دیں گے. اس میں مسلمان کا نام نہیں ہے. آپ اس اعلان کو سن لیجئے, ابھی قریب ہی میں دیا ہے اعلان, اور قریب ہی میں اعلان کیا گیا ہے, اس میں مسلمان کا نام بالکل نہیں لیا گیا. اس لیے ہمارے علماء اور مفکرین اس بات سے خاص طور سے فکر مند ہے کہ مسلمان اس NRC کے قانون جو حکومت نافذ کرنے جا رہی ہے, کم سے کم آپ زبان سے کہتے نا کہ میں ہندوستانی ہوں, آپ کے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کاغذی ثبوت پیش کرنا پڑے گا. جب وہ قانون نافذ ہوگا تو آپ کے پاس, آپ کے گھر کے پاس لوگ آئیں گے, حکومت کے لوگ, اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے کاغذ ہیں آپ کے پاس. اس لیے اس دھوکے میں مت رہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ NRC کا قانون نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہوگا. آپ اس چکر میں پڑیے ہی مت. ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوگا آپ ان کا بھی استقبال کیجیے, اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا ان کا بھی استقبال کیجیے. اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن اگر ہو گیا تو دوستو یاد رکھیے, اگر ہمارے پاس کاغذی ثبوت نہیں ہوں گے تو پھر ہم ہندوستانی نہیں کہلا سکیں گے. اس لیے ابھی ممرا میں 2 اکتوبر کو جو ہے تربیتی کیمپ لگا ہوا تھا اسی NRC کے تعلق سے, اور وہاں لوگوں کو بیدار کیا گیا ہے کہ مسلمان NRC کے تعلق سے بیدار رہیں. اور سب سے پہلے NPR لگے گا. NPR کا مطلب سمجھتے, مردم شماری. اس مردم شماری میں آپ کے پاس جو بھی کاغذات ہوں گے ان کاغذات کے مطابق اس کی کھانا پوری کی جائے گی. یہ زیادہ سخت نہیں ہے, NPR زیادہ سخت نہیں ہے. تو ایسے ہوتے جیسے جنگننا ہم لوگ کہتے ہیں, جس کو مردم شماری آپ کہتے ہیں, یہ تو ہر حکومت کرتی ہے. لیکن اس NPR کے بعد جو NRC کا قانون ہوگا, اس قانون کے مطابق حکومت جس کاغذ کو چاہے گی, سن 1951 اور سن 1971 کے بیچ کے جو کاغذات آپ کے باپ دادا کے ہیں, اگر وہ کاغذات آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ہندوستانی نہیں کہلا سکیں گے. یاد رکھیے دوستو, اس لیے ابھی سے اس کی فکر کیجئے. ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کے جو بھی کاغذی ثبوت ہیں 1951 سے پہلے کے یا 1971 سے پہلے کے, ہمارے باپ دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے, یا کوئی بھی زمین انہوں نے خریدی تھی, آپ کے پاس اس کا سرکاری کاغذ ہے, آپ اس کاغذ کو محفوظ کر لیں. اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو سن 1971 سے پہلے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, تو یقیناً ان کے جو اولاد ہوگی وہ بھی ہندوستانی کہلائے گی. لیکن اس سے پہلے ہم اس کاغذ میں جو نام ہے اس کو صحیح طریقے سے درست کرا لیں. یہ اعلان مسلمانوں کو بار بار کیوں یاد دلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے بہت غفلت میں, ہماری مسلم قوم نا بہت غفلت کی نس ہوتی ہے, بالکل تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہماری مسلم قوم بہت ہی غفلت کے اندر سوتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. ابھی میں اس دن ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, ان کو بتا رہا تھا, مولانا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی کیا ٹینشن لے رہے ہو, ابھی سے کیا ٹینشن لے رہے ہو, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. دوستو جب ہوگا نا تو آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. 370 کے قانون کو کشمیر سے ہٹا دیا گیا. لوگ سینہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ اس قانون کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے, لیکن ہٹا دیا. کیا کر لیا آپ نے؟ اسی طریقے سے جب وہ قانون نافذ کر دیں گے تو پھر آپ کتنا بھی چلائیے, آپ کے چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس چلانے سے پہلے آپ جو بھی سبب کے درجے میں جو چیز ہے اس سبب کو آپ محفوظ کر لیجئے. اللہ کے رسول نے خود سبب کو اختیار کرنے کی تلقین دی ہے. سبب مت اختیار کرو اور کہے تو جو ہوگا اللہ کے بھروسے پر دیکھا جائے گا. اللہ ہمارا مالک ہے, یقیناً اللہ ہمارا مالک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے سبب اختیار کرنے کی مسلمانوں کو تلقین کی ہے. ایک صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر, اور ان کے پیچھے ایک دوسرے صحابی آئے. جو پہلے صحابی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے, انہوں نے اپنا اونٹ جو مسجد نبوی کے باہر ایسے ہی کھلا ہوا چھوڑ دیا, اس کو باندھا نہیں.
اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. جو دوسرے صحابی پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا اونٹ باندھا نہیں اور جا کر مجلس میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا اونٹ باندھا نہیں. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے اپنا اونٹ کھلا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں اور انہوں نے اونٹ باندھا نہیں ہے. تو جانتے ہیں اب ان صحابی کا ایمان دیکھیے, یقیناً صحابی کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. ان صحابی نے کہا کہ توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا اسے. کیا بھروسہ؟ اگر میرے نصیب کا اونٹ ہوگا تو رہے گا اور نہیں ہوگا تو چلا جائے گا. میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر دیا. اب اللہ کے رسول نے جب ان صحابی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ توکلت علی اللہ, تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, قید ثم توکل علی اللہ. کیا کہا؟ پہلے اس اونٹ کو تو باندھ دے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے بھروسے جب رہے گا میرے نصیب میں ہوگا تو رہے گا, نہیں ہوگا تو چلا جائے گا. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ تم پہلے سبب اختیار کرو, یعنی اس اونٹ کو باندھ دو پہلے, اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارا اونٹ چلا گیا اور تمہارے بھروسے کے مطابق شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑا تھا, اونٹ تو چلا گیا. اب شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تیرا بھروسہ اللہ پہ تھا, اللہ نے اس اونٹ کو باقی نہیں رکھا, چلا گیا تیرا اونٹ. تو شیطان تمہارا بھروسہ دل میں یہ وسوسہ ڈال دے گا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے تم نے اس کو چھوڑا, تمہارا بھروسہ ٹوٹ گیا. تو شیطان تمہارے بھروسے کو بھی ملیا میٹ کر دے گا. جو تمہارا بھروسہ تھا نا اللہ پہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا تمہارا. اس لیے پہلے سبب اختیار کرو, سبب اختیار کرنے کے بعد پھر جو بھی ہو اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو. مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سبب نہیں اختیار کرتے, بس اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیتے. نہیں دوستو, اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کاغذی ثبوت ہیں, اس مردم شماری کے اندر حکومت نے 23 یعنی جو بھی پروف ہے 23 پروف جو ہے لاگو کیے ہیں. ان 23 پروف میں سے کون سی چیز حکومت یہ NRC میں لے گی اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن آپ کے پاس جو بھی کاغذی ثبوت ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے, پین کارڈ ہے, راشن کارڈ ہے, گیس کا بل ہے, یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے, یا آپ نے جو مکان خریدا ہے اس کا جو بھی بل ہے, یا جو بھی آپ کے والدین کی جو گزر چکے ہیں ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اس کو بھی محفوظ کر کے رکھیے. یعنی جو بھی آپ کے پاس کاغذی ثبوت ہیں جس کو آپ استعمال کرتے رہتے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی گڑبڑی ہے تو اس کو پہلے درست کروا لیجیے. اسپیلنگ میں کبھی کبھی, کیونکہ دیکھیے محمد اسماعیل کوئی لکھتا ہے MOH, کوئی لکھتا ہے MD, یہ نہیں چلے گا. آپ ہر چیز میں جو ہے ایک ہی اسپیلنگ ہونی چاہیے. اگر یہ NRC کا قانون نافذ ہوا اور آپ کے اس میں جو ہے ایک میں ہے MD, ایک میں ہے MHO یا MOH, تو یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پہلے سے ہی اس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اس لیے ساری کی ساری اسپیلنگ آپ کے پروف کی ایک ہونی چاہیے. جتنے بھی آپ کے پاس پروف ہیں سب کی اسپیلنگ آپ ایک کروا لیجئے کوشش کر کے. انشاءاللہ اس کے بارے میں علماء جو ہے کیمپ لگائیں گے. اس کے بارے میں UP کے اندر تو لگ چکا ہے کیمپ, لیکن آپ کے مہاراشٹر میں بھی انشاءاللہ کیمپ لگے گا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کوشش تو کریں. ہمارے جو کاغذات, دیکھیے ہر شر میں جو ہے خیر چھپا ہوتا ہے. ہمارے کاغذات منتشر پڑے ہوئے ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن جب حکومت یہ قانون نافذ کر دے گی تو یقیناً ہم کو پریشان ہو کر اس کو اکٹھا کرنا پڑے گا, اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں صحیح کریں گے تو پھر پہلے سے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ عارضی کیمپ میں ان لوگوں کو جن کے پاس کاغذی ثبوت نہیں ہے ان کو عارضی کیمپ کے اندر, عارضی قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور اس کے لیے زمین بھی طے ہو چکی ہے, یہ سمجھ لیجیے آپ. اس لیے آپ بیدار رہیں,
غفلت کی نیند مت سوئیں، اپنے کاغذات کو درست کریں. جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم کر لیجئے کہ کاغذات کہاں درست ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کیمپ لگے گا. اس مسلم مسلح بورڈ کی طرف سے اس کا بار بار اعلان ہو رہا ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے. اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں، وہ 4 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں ملک کے اندر گھوم گھوم کر، اور مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں اس تعلق سے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیے، اگر ہمارے کاغذات درست ہو گئے تو یہ کاغذات مستقبل میں ہمارے بچوں کو بھی کام آئیں گے. ہمارے فائدے کی چیز تو ہے ہی، لیکن اگر وہ کاغذات درست ہو گئے تو مستقبل میں ہماری نسلوں کو کاغذات ہمارے کام آئیں گے، ان کے کام آئیں گے. اس لیے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کاغذات کو بالکل درست کریں، غفلت کی نیند بالکل مت سوئیں. آپ معلوم کر لیجئے کہ کون کون سے کاغذات آپ کے گھر میں ہیں، آپ اس کو اکٹھا کر لیجئے. اکٹھا کرنے کے بعد آپ اس میں دیکھیے کہ کون سے نام میں تبدیلی ہے، کیا کیا کرنا ہے. اس میں سب میں ایک طریقے سے اس تبدیلی آپ کروا لیجیے، ورنہ دوستوں بہت ہی برے حالات ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر آنے والے ہیں. آسام میں NRC کا قانون نافذ کیا گیا. آسام کے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. ابھی برما میں جو ہے روہنگیا کے جو مسلمان تھے ان کو ملک سے باہر کر دیا گیا، اور بنگلہ دیش میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. بنگلہ دیش نے ان کا ساتھ دیا، اور بنگلہ دیش کوئی امیر ملک نہیں ہے، یہ غریب ملک ہے وہ بھی، لیکن اس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کو اپنی سرزمین میں دریا کے کنارے جو ہے دلدلی علاقے میں جو ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. لیکن اقوام متحدہ سے یہ زور پڑ رہا ہے کہ یہ روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کو دوبارہ برما میں بھیج دیا جائے، اور برما کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، اور روہنگیا مسلمان وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم کو برما کی شہریت دی جائے. ان کو برما کی شہریت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، برما کی حکومت ان کو شہریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت جائیں گے جب ہم کو برما کی شہریت دی جائے گی. ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں جو ہے ووٹر آئی ڈی جو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے تو آپ پکے ہندوستانی ہیں، اور اس بات کا گویا ثبوت ہے کہ آپ ہندوستانی شہری ہیں. لیکن مسلمانوں کی غفلت دیکھیے کہ 100% مسلمان ووٹنگ نہیں کرتے، اس میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے. اور یاد رکھیے، ایسا بل اور ایسا قانون پاس ہونے والا ہے کہ اگر کوئی ووٹ نہیں کرے گا تو اگلے الیکشن میں ووٹر لسٹ سے اس کا نام ہٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کو کبھی بھی ووٹنگ کا حق حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اگر ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بنوائیں، اور ووٹر آئی ڈی بنوا کر ووٹ 100% ہم دیں. ہم کہتے ہیں اپنی ماں بہنوں سے، ارے یار جائے گی تو 4-5 گھنٹہ لائن میں کھڑی رہے گی، مصیبت ہوگی. ارے دوستو، 5 سال میں 4-5 گھنٹے کی مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، یعنی ووٹر آئی ڈی کا استعمال نہیں کیا، تو ایسا قانون آنے والا ہے کہ آپ کے ووٹر آئی ڈی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگلے الیکشن میں آپ کے ووٹر آئی ڈی آپ دیکھیں گے کہ لسٹ میں آپ کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے اگر ووٹر آئی ڈی ہے آپ کے پاس تو ووٹ جا کر آپ دیں، تاکہ اس بات کا ثبوت ہو کہ ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے اور ہم ہندوستانی شہری ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کا حامی اور مسلمانوں کا حافظ اور مددگار ہو. مسلمانوں پر ایسے حالات اللہ نہ لائے جیسے حالات دوسرے ممالک کے اندر. لیکن دوستو، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ہم سبب کے درجے میں جو بھی چیز ہے ہم اس چیز کو اپنائیں. دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعلان بہت پہلے سے آ رہا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ این پی آر یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر، اس کو مردم شماری کہتے ہیں، کہ اس مردم شماری میں جو ہے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس جو بھی کاغذات ہوں گے اس کاغذات کو لے کر وہ کھانا پوری کر کے چلے جائیں گے. اب اس میں جو ہے
انہوں نے کہا کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، رہائشی سند ہے، راشن کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، بینک پاس بک ہے، بجلی بل ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے، پین کارڈ ہے، اسی طریقے سے ووٹر آئی ڈی ہے، LPG گیس کنیکشن ہے اور وراثت نامہ ہے. یعنی ٹوٹل جو ہے 23 پروف حکومت نے دیے ہیں. ان 23 پروف میں سے جو بھی پروف آپ کے پاس ہو آپ اس کو محفوظ کر لیں. اب NPR میں جو ہے آپ کو ان جو یہ حکومت نے جو ثبوت مانگے ہیں، جو دستاویز حکومت نے مانگے ہیں، ان دستاویز میں سے کسی بھی کاغذ کے ذریعے، مثال کے طور پر انہیں آدھار کارڈ آپ کا لے لیا، آدھار کارڈ کے ذریعے سے آپ کا جو ہم مردم شماری کر لیں گے. لیکن اس NPR کے بعد NRC جب لاگو ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ NRC میں ہر باشندہ کو، یعنی ہر شہری کو، ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کو کہہ رہے ہیں کہ 24 مارچ 1971 سے پہلے ہندوستانی ہونے کے لیے اپنے خاندانی کاغذات کی بنیاد پر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہیں. کون سے کاغذات؟ 24 مارچ 1971 سے پہلے ہندوستانی ہونے کے لیے اپنے خاندانی کاغذات کی بنیاد پر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہے. لکھ رہے ہیں کہ جس کے تحت ہر فرد کو کم از کم 1951 سے لے کر 24 مارچ 1971 کے درمیان کے کاغذات رکھنے ہوں گے، جس سے باپ دادا نانا وغیرہ کے زمین وغیرہ جس سے باپ دادا نانا وغیرہ کے زمین و دیگر کاغذات کے ذریعے خود کو ہندوستانی ثابت کر سکے. اگر آپ کے پاس یا آپ کے باپ دادا کا کوئی کاغذ 1971 سے پہلے کا ہے یا 1951 سے لے کر 1971 تک کا ہے یا جو بھی کاغذ آپ کے پاس ہو تو آپ اس کاغذ کو محفوظ کر لیں خدا کے واسطے، اور اس میں جو بھی نام ہو اس نام کو صحیح طریقے سے کر لیں. یہ NRC کے قانون میں لگے گا. لیکن NPR جو ابھی جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں آپ اپنا جو بھی نام اس میں ہے وہ اس کو صحیح کرائیں، کم سے کم اسپیلنگ میں اگر غلطی ہے تو اس کو صحیح کرائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.